مینجمنٹ، ٹیچرز اور بہت سارے اچھے اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ اس میں آ کر اور آپ سب سے ملوں اور مخاطب ہوں اور دیکھوں کہ آپ لوگ سب کس طرح کام ہو رہا ہے، اور بہت دیکھ کر خوشی ہوئی کہ فزیکلی اور ہر طرح کی، اور سب سے بڑی خوشی جو بچے ہیئرنگ امپیئرڈ ہیں، ویژول امپیئرڈ ہیں اور تھوڑا فزیکلی ایجوکیشن میں جائیں۔ جان کر یہ بہت خوشی ہوئی کہ اس ادارے میں بچے بورڈ کے ایگزام اور آگے بہت بڑھ رہے ہیں اور رزلٹ بھی اچھے آ رہے ہیں۔ سب کی محنت اور آپ سب کی محنت اور ڈیڈیکیشن کا یہ ایک بہت اچھا ثبوت نظر آیا کہ آپ لوگ اتنی اچھی محنت، اور جو والدہ نے سنایا تو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ بڑی ڈیڈیکیشن اور بہت اچھی طرح کام ہو رہا ہے، جس کی آپ سب کو مبارکباد میں دیتی ہوں۔ آپ اس بات سے واقف ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ خصوصی افراد اور خصوصی بچوں کو اپنی زندگی میں مختلف بہت ساری رکاوٹوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اٹ از سو انفارچونیٹ کہ ہم لوگوں کے ملک میں ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہم ان کو نگلیکٹ کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ ہمیں ان کی یہ بھی ہماری طرح انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ کمی دی ہے تو ان کو کسی چیز سے اور سے نوازا ہے، تو اس کے لیے مجھے شروع سے یہ بات تھی، اور جب میں وہاں پہنچی تو میں پہلے یہ سمجھتی تھی کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہوا ہے اور بچے ڈفرینٹلی ایبل کم ہیں، کیونکہ ہم نے نہ ہمارے یہاں ریمپس نظر آتی ہے، نہ انکلوسیونیس نظر آتی ہے، نہ ٹی وی پہ کوئی چیز نظر آتی ہے۔ پہلے کبھی سائن لینگویج بھی ہوتی تھی، وہ بھی بند ہو گئی، ہمارے پاس ڈیٹا بھی نہیں ہے، وہ نادرا کا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ تو ان سب چیز کو دیکھ کے مجھے خیال ہوا، مگر جب ہم نے WHO کے ساتھ میں کام کر رہی تھی شروع سے، تو وہاں پتہ چلا کہ ہمارے ہاں 14 سے 18% ڈفرینٹلی ایبل ہیں۔ ہم نے اس کو چھوڑ کے ہم 10% پہ بھی چلیں نا، تو وہ بھی ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے جو نگلیکٹڈ ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک ٹابو، یہ ایک سٹگما سمجھا جاتا ہے کہ ہم اپنے جو گھر میں بچہ پیدا ہو جائے اس کو ہم شیئر نہیں کرتے لوگوں کے ساتھ، ہم شرماتے ہیں، لوگ ان کے اوپر طرح طرح کی بات کرتے ہیں، تو اس کو ہمیں بہت دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان معاشی اور سماجی رکاوٹوں کی وجہ سے معاشرے کا ان کو ہمیں یوزفل سٹیزن بنانا ہے۔ اگر کوئی بچہ کسی گھر میں کوئی پرابلمس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو وہ گھر میں ہی اس کو بند کر دیتے ہیں، نکالتے نہیں ہیں، ان کو ماں باپ بھی شرماتے ہیں اور بچہ بھی، اور بچے کو اس لیے بھی نہیں نکالتے کہ ہمارے ہاں فیسلٹیز بھی نہیں ہیں کہ ہم لے کے کیسے جائیں۔ تو اس پہ ہم شروع سے کام کرنے کی کوشش میں ہیں اور کر بھی رہے ہیں کہ ایک تو ریمپس جو بچے باہر نکلیں، مگر ہم نے دیکھا یہ کہ لوگ ریمپس بنا دیتے مگر وہ اس الائنس کے نہیں بناتے جس میں ویل چیئر اور لوگ چڑھ سکیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر بنے تو وہ صحیح طریقے کے بنے، اور ان کا ڈسکرمنیشن نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ان کو ہم یہ نہیں سوچیں کہ ان کو ہم الگ بٹھا دیں، اور لوگوں کا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ، اس کو ہمیں اویئرنیس سے ختم کرنا ہے۔ اویئرنیس، ہم لوگوں کو یہ احساس دلائیں کہ یہ بھی ہماری طرح انسان ہیں، کیوں ہم یہ کہتے ہیں، اور قرآن میں بھی دیکھیے یہ ہے نا کہ ہم مسلمان ہو کر ہم ایسی، ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ نہ صرف معاشرے سے ان کے بارے میں پائے جانے والے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کو ختم ہو، بلکہ انہیں ایک فعال شہری بھی بنانا ہے، ایجوکیشن اور اسکلز کی فراہم کرنا ہے۔ میں جب بھی جہاں جاتی ہوں تو مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم کب تک چیریٹی سے چلتے رہیں گے۔ آپ ان کو انڈیپینڈنٹ بنائیں، ہر کوئی جاب دے گا، جاب کوٹا ہے، ہر پراونس میں ہر طرح کا کوٹا ہے جابس کا، بٹ انفارچونیٹلی وہ پورا نہیں ہوتا۔ ایک تو پورا یوں نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کو ٹرین نہیں کرتے، ہم بہت کم ایسے ماں باپ ہیں جو ان کا ہمت کر کے آگے لے کر آتے ہیں، نہیں تو زیادہ تر ان کو نہیں کرتے۔ ایک تو یہی سوچتے ہیں کہ یہ کام نہیں، مگر اگر کوئی بھی چیلنج بچہ ہو، مینٹلی ہو، ویژول ہو، ہیئرنگ ہو، ہر بچہ ہر کام کر سکتا ہے اگر اس کے اوپر محنت کی جائے۔ اگرچہ یہ پاکستان میں بہت سے فلنتھراپسٹ اور ویلفیئر آرگنائزیشن ایسے بچوں اور افراد کے لیے کام بھی کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، مگر قومی سطح پر ایک آگاہی مہم کی بھی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ اسی لیے میں
نے یہ سوچا کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بریسٹ کینسر پہ تھوڑا بہت کام آپ سب کے ساتھ مل کے کیا، اور اب اس سال ہمیں یہ ہوا ہے کہ سارے پاکستان میں آنکالوجسٹ ڈاکٹرز نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس فرسٹ اور سیکنڈ سٹیجز پہ عورتیں آ رہی ہیں دکھانے۔ دیکھیں بیماری تو ہم ختم نہیں کر سکتے، مگر ہمارا مقصد ہی یہ تھا کہ اگر جلدی ٹریٹ ہوگا تو 98-99% ریکوری ہے۔ اسی طرح میں نے یہ 4 سال سے محنت میں ہم سب تھے کہ اس کے اوپر بھی ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں۔ میڈیا کی میں ہر دفعہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ میڈیا ہمارا ساتھ دے رہا ہے۔ یہ اویئرنیس لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ دیکھو آپ گھر میں مت اپنے بچوں کو بند کر کے بیٹھا لو، اگر کوئی مسئلے ہیں آگے نکلو، سب ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو ہیلپ کر رہے ہیں، مگر آپ گھر میں اور وہ یہ نہیں سوچیں کہ اگر ہم نکالیں گے ان کے اوپر خرچ کریں گے یہ ہمارے لیے بوجھ ہیں۔ وہ بوجھ نہیں ہیں، آپ ان کو کام کراؤ گے، پڑھاؤ گے، محنت کرو گے، وہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو اس میں آپ کو سب کو نکل کے کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم نے خصوصی افراد کے لیے ایک اویئرنیس کیمپین پر کام کر رہے ہیں۔ مختلف شہروں میں ہم نے ایسے ایونٹس کیے، انٹریکٹیو سیشنز کر رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ اور دوسرے پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ کہ ان کے لیے ہم خاص انتظامات ہونا چاہیے۔ خاص طور پر دعوت دی تاکہ ہم ان کے مسائل کے بارے میں ان لوگوں کو بھی ہم بلاتے ہیں، ان کے این جی اوز کو بھی، ان سے بھی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا ان کے پرابلمس ہیں۔ ابھی میں سائنوسس میں تھی تو میں نے ڈاؤن سنڈروم، آپ بھی مجھے بتائیے کہ مسائل کیا ہیں، کیوں نہیں یہ آگے کام کر رہے ہیں؟ ان کو آپ ہیں پرابلمس ہیں، وہ میں مانتی ہوں، اور محنت بہت ہے، آپ لوگوں کا بہت صبر کی بات ہے کہ آپ اتنی محنت سے ان لوگوں پہ کام کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور صبر اور محنت کرنے کی دے، مگر ہمیں ان کو پیروں پہ کھڑا کرنا ہے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ان کو چیریٹی پہ نہیں چلائیں، جو بھی ہے جو بالکل ہی مینٹلی ہوتے ہیں چیلنج وہ ایک الگ چیز ہے، مگر زیادہ تر ایسے ہیں کہ جن پہ اگر محنت کی جائے تو وہ انڈیپینڈنٹ زندگی گزار سکتے ہیں۔ آج یہاں آنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ان بچوں کو بھی انکریج کریں کہ بچے اویئرنیس کے تھرو یہ جائے گا کہ ان بچوں کو بھی انکریج کیا جائے کہ آپ لوگ کام کر سکتے ہو، باہر نکلو، اپنے کرو۔ اور دیکھیے آپ تو ماشاءاللہ رضوان صاحب کافی محنت کر رہے ہیں، میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گی کہ ان سب بچوں کا CNIC کارڈ بنا ہوا ہے، اسپیشل کارڈ بنا ہوا ہے، وہ بننا ہر کا بہت ضروری ہے تاکہ ڈیٹا بھی تو پتہ چلے نا کہ ہمارے کیا بچے کتنے ہیں۔ اس سے ہمیں باہر سے بھی فنڈنگ، ہمیں کسی کی فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ خود کر لیتے ہیں، مگر پھر بھی ہمارے پاس ڈیٹا ہو۔ جیسے میں جب ایک بار WHO کے ساتھ سوئٹزرلینڈ گئی تھی، اسی کی اسسٹیو ٹیکنالوجی کی میٹنگ تھی، اس میں ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں تھا کہ ہمارے پاس کتنے کیا پرابلمس ہیں۔ ابھی بھی میرے پاس جو سینٹرز لمس بناتے ہیں ہمارے ہاں بہت اچھی کوالٹی کے بن رہے ہیں، مگر اٹلی کے ایمبیسڈر نے کہا ہے کہ میں اپنے پیسوں سے لے کر آؤں گی اور ماسٹر ٹرینر پاکستان کے لیے بنا کے دوں گی تاکہ اچھے لمس بنے، آرٹیفیشل لمس۔ تو ہر لوگ کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر ہمارے پاس آپ جیسے لوگ اگر ڈیٹا دیں کہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ چیمبر تیار ہے، بہت لوگ تیار ہیں، آپ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ پیسے دینے کے لیے ایسے کاموں میں ہر ہم پیسے نہیں لینا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ سینٹر بنائیں اور آپ لوگوں کی مدد کریں کسی طرح۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی، بہت اچھی بات ہے کہ دیوا انکلوسیو ایجوکیشن پر خصوصی طور پر توجہ دے رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے انکلوسیو ایجوکیشن کا اسکول بھی اسٹیبلش کیا ہوا ہے۔ سمجھتی ہوں کہ اس انیشیٹو کو قومی سطحی صوبائی سطح پہ ریپلیکیٹ ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں سے مدد لے کر ہر جگہ، میں یہاں بہت سارے سندھ کے لوگ بیٹھے ہیں، میں ان سے کہوں گی کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ اس کو انکلوسیو کریں۔ ٹیچرز ٹریننگ ہو، آپ لوگوں کو اسپیشل ٹیچرز چاہیے ہوتی ہیں، ان کی ٹریننگ ہوئے۔ ہم نے سندھ گورنمنٹ سے بھی کہا ہے اور بہت سارے اور بھی ادارے ہیں جو ٹیچرز ٹریننگ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے لیے اسپیشل ٹریننگ ہونی ضروری ہے۔ اور جہاں انکلوسیو ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ بھی پریزیڈنٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ چاہے گورنمنٹ ہو پرائیویٹ ہو، مگر ٹیچرز ٹرین بھی ہونی ہے اور ان کی اسپیشل ایک اس پہ کام ہونا ہے۔ پرسن ود ڈسیبلٹی کو ایجوکیشن کی فیسلٹیز دی جا سکے اور انکلوسیو اسکول
بچوں میں تعلیم حاصل کریں. ان کو مکمل طور پر معاشرے میں شمولیت ہونی چاہیے. کافی دن کی بات ہے, 2-3 سال کی بات ہے کہ ہمیں یہ بھی ایک کوٹ نہیں کرا ہے کہ آپ ان کو اچھے الفاظ سے استعمال کرو گے, مگر یہ بڑوں کا بھی کام ہے اور بچوں کا. بڑے الفاظ صحیح استعمال کریں. میں ابھی تھوڑے دن کی بات بتاؤں آپ کو, کراچی میں ایک بہت اچھا اسکول تھا, اس میں ایک بچی وہ جو پڑھتی تھی اس کے کچھ ہاتھ میں پرابلم تھا, تو وہاں یہ کرسمس پارٹیز اور دوسری چیزیں ہو رہی تھیں. وہ ٹیچر نے بچی سے کہا آپ اس میں پارٹ نہیں لے سکتی کیونکہ آپ کے ہاتھ کا مسئلہ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, آپ کو انکریج کرنا چاہیے. ہمیں ایسی کوئی چیز ڈیولپ کرنی چاہیے تاکہ وہ بچی انکلوسیو ہو. تو ہمیں ہر طرح سے مل کر ان کو ایسے ہیں اس لیے ہمیں پرابلمس ہو رہی ہے, ایسا نہیں ہے. دنیا میں تو ہر کوئی اسٹرگل کرتا ہے, ہر کوئی پرابلم سے گزرتا ہے, تو ہمیں ان کو اسپیشل ٹریننگ بھی دی جا سکتی ہے. اس بات کا خاص طور پر ذکر کرنا میں چاہوں گی کہ ایک بہت اچھا ہے کہ ایک پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی نے میڈیا پہ جتنے ڈیف پیپل کی لیے جو ہوگا اس کی ایکٹ پہ سائن ہوا ہے, اور ایک ایکٹ نکل آیا ہے, ایکٹ 2022 کی منظوری دی ہے. اس ایکٹ میں کے تحت 6 ماہ کے بعد کسی بھی سرکاری اور نجی الیکٹرانک میڈیا, نجی ٹی وی چینل, پرائیویٹ یا ٹی وی چینل, کیبل ٹی وی یا کسی دوسرے میڈیا پر پاکستان لینگویج انٹرپریٹر جیسے سائن لینگویج ہوتی ہے وہ مسٹ ہے. نیوز بلیٹن کی اجازت نہیں ہوگی اگر سائن لینگویج نہیں ہوگا. تو یہ سمجھیے ایک ایکٹ پہ سائن ہو چکا ہے اور اب یہ امپلیمنٹ انشاءاللہ ہوگا. 1 سال بعد کسی بھی سرکاری یا پرائیویٹ یا پبلک الیکٹرانک میڈیا پر اگر سائن لینگویج انٹرپریٹر کے بغیر کسی بھی پروگرام, انٹرٹینمنٹ, ایڈورٹیزمنٹ, ٹاک شوز, ڈرامہ یا کسی بھی قسم کی تصویری پروگرام کی اجازت نہیں ہوگی. تو یہ ایک بہت اچھا چھوٹے دیکھو کام کرنے سے چھوٹے سٹیپس ہوتے ہیں. ہم بڑے دنوں سے کوشش میں تھے کہ سائن لینگویج ضرور ہونی. ان کا یہ ہیئرنگ امپیئرڈ ہم سے آ کے ہر بار یہی شکایت کرتے تھے کہ ہمیں چیزیں نہیں پتہ چلتی, ہمیں ملک کی چیزیں نہیں معلوم ہوتی. تو پی ٹی وی نے 6 بجے کی نیوز میں سائن لینگویج پھر سے شروع کر دی تھی, مگر اب یہ ایکٹ سائن ہو گیا اور 1 سال کے بعد انشاءاللہ یہ جو نہیں کرے گا پرائیویٹ پبلک چینلز اور سب کچھ, تو ان کے اوپر ایک لا ہو گیا ہے. گورنمنٹ اور پرائیویٹ میڈیا ہاؤسز کو ایکٹ کے نفاذ کے 6 ماہ کے اندر یہ ایکٹ پر عمل درآمد کرنا ہے. سائن لینگویج انٹرپریٹر مقرر کرنا ہوگا. اس پہ بھی کام ہو رہا ہے کہ سائن لینگویج کی ٹریننگ بھی ہو. وہ بھی ایک نیفٹیک سے ہم نے کرا ہے کہ وہ ان کے اوپر بھی کام کرے, کیونکہ جب وہ ڈیمانڈ کریں گے تو اگر ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو پھر وہاں ہماری مسائل بڑھیں گے. میں یہاں پر آ کے اور میں جہاں بھی جاتی ہوں یہ بات کہتی ہوں کہ آپ جو ڈیمانڈ ہے اس کی ٹریننگ دو. فیکٹریز میں ڈیمانڈ ہے, ان کی ٹریننگ دو سینے کی. بہت سارے ایسے فیکٹریز ہیں جو اب ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ اتنا جلدی یہ نہیں. ٹھیک ہے, ان کو معلوم ہے کہ آپ ان کی اتنی ڈیمانڈ فل نہیں کر سکیں گی جتنی بھی کر سکیں, مگر آپ کے پاس ایک ذریعہ ہوگا. وہ آپ سے جس طرح کے بیگز بنوانا ہو, ریپیئرنگ ہو, جو بھی ہو, ووڈ ورک ہو, آپ کسی فیکٹریز سے کریں. ہم چیمبر سے ملے ہیں, آپ بتائیے گا, ہم فیکٹریز اور آپ کو جوائن کرائیں گے تاکہ آپ بچے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. یہ ایکٹ پورے پاکستان میں امپلیمنٹ ہو چکا ہے. میں امید کرتی ہوں اس ایکٹ میں دیے گئے اقدامات پر عمل ہوگا اور پرسن وتھ ہیئرنگ ڈسیبلٹیز کو میڈیا تک انشاءاللہ پہنچ ہو جائے گی. آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کروں گی. بہت خوشی ہوئی کہ سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی کہ آپ لوگ انکلوسیو کر رہے ہیں. مجھے آپ کے ادارے میں بے حد آ کے خوشی ہوئی. بچوں سے مل کے بھی بہت اچھی فیلنگ ہوئی, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی ہو اور آپ لوگ کو اور ہمت دے کہ آپ ان کو صبر سے اور محنت سے ان کی طرف کریں. بہت شکریہ. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 79 میں دیوا کے فرسٹ بیچ نے میٹرک پاس آؤٹ کیا, اور اس کے بعد یہ کامیابیوں کا سلسلہ چلتا رہا اور 9 ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم ایز اے اسپیشل اسکول ورکنگ کر رہے تھے تو ہمارے پاس بہت سی کیوریز آئیں جس میں ادر ڈسیبلٹیز کے بچے بھی, اسپیشلٹیز کے بچے بھی ہماری طرف متوجہ ہوئے, اور ہم نے
پھر ان کے لیے ایک پروجیکٹ اسٹارٹ کیا ہے، پائلٹ پروجیکٹ، جس میں لرننگ ایشوز کو، انٹلیکچولی چیلنج بچوں کو ہم نے انٹرٹین کیا، جس میں آٹزم، سلو لرنر، ڈاؤن سنڈروم اور ADHD کے اسٹوڈنٹ بھی تھے. تو ان کی ریہیبلیٹیشن کی ورکنگ بھی ہمارے ساتھ رہی. مین وائل ہم نے محسوس کیا، اور ایک ٹرینڈ بھی تھا کہ انکلوژن کی طرف دنیا نے رخ کیا اور تمام معاملات انکلوسیو کی طرف گئے. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ایک اسپیشل نیڈ کے ساتھ کوئی بھی شخص اپنی کوالیفیکیشن کمپلیٹ کرتا ہے تو اس کو اپنی ڈیلی لیونگ اور ریگولر لائف جیسا کہ ہم آپ سب گزار رہے ہیں اس کے لیے ایک انکلوسیو انوائرمنٹ کی ضرورت ہے. تو جب اس چیز کی ضرورت کو ہم نے ریئلائز کیا تو ہم نے ایک پراپر اسکول اسٹارٹ کیا جو کہ نارمل اسکول تھا، اس کا نارمل کیوریکلم تھا، لیکن ہر کلاس میں کچھ ایسے بچے شامل کیے گئے جو کہ مائلڈ اسپیشل تھے، واٹ ایور وہ ہیئرنگ امپیئرڈ تھے، مے بی وہ سلو لرنرز تھے، یا کہیں وہ اسپیشل فزیکلی چیلنج بھی تھے. حالانکہ فزیکل چیلنج کو سوائے ایکسیسیبلٹی کے کوئی انوائرمنٹ کی ریکوائرمنٹ مزید نہیں ہوتی، لیکن نارملی ہمارے اسکول میں یہ شاید نہیں کیا جاتا کور، یا سب میں نہیں کیا جاتا. تو اس چیز کو کور کرتے ہوئے ہم نے انکلوسیو ایک انوائرمنٹ رن کیا جس میں بچے نرسری میں انرول ہوتے ہیں اور گریجولی اپنی اسپیشلٹیز کو کور اپ کرتے ہوئے ریگولر سائنس سے میٹرک کرتے ہیں. آج کی اس تقریب میں بھی ہم ان سارے بچوں کو جو کہ نارمل میٹرک کر چکے ہیں بورڈ سے اور سائنس کے ساتھ، ہم ان کو آج سرٹیفیکیشن کریں گے. تو یہ ہمارا ایک اور سیگمنٹ تھا. اس کے علاوہ ہمارے پاس تمام تھیراپیز کی فیسلٹیز موجود ہیں جو کہ جس میں آپ اسپیچ، فزیو، سائیکالوجسٹ اور آکوپیشنل تھراپسٹ کی سروسز ہیں، وہ سب ہم ان ہاؤس بچوں کو پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ ان کی جتنی بھی اسپیشلٹیز ہیں ان سب کو ہم کور کر سکیں. تو میں اگر کنکلوڈ کرتا ہوں تو دیوا اس وقت ہیئرنگ امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کو نرسری سے لے کے گریجویشن تک اکیڈمک پرووائڈ کر رہا ہے. انکلوسیو والے نارمل بچوں کو میٹرک تک ایجوکیشن پرووائڈ کر رہا ہے. اور جتنے انٹلیکچولی چیلنج اسٹوڈنٹس ہیں جس میں سارے ہی سیکشنز کور ہوتے ہیں، واٹ ایور وہ ڈاؤن سنڈروم ہیں، ہیئرنگ امپیئرڈ ہیں یا انٹلیکچولی چیلنج ہیں، ان کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اور جتنی الائڈ ریہیبلیٹیشن سروسز ریکوائرڈ ہیں وہ سب بھی یہاں پرووائڈ کی جا رہی ہیں. ایجوکیشن کے علاوہ ان کا پراپر اسپورٹس بھی ہم پروفیشنل لیول پہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، اور ان اسپورٹس کو ہم فوکس کریں جو نارملی اسکولز میں نہیں ہوتا، جیسے کہ آرچری ہے جو کہ فوکس کے لیے ان کے لیے بہت ضروری ہے، سوئمنگ ہے، وہ پراپر سوئمنگ کی فیسلٹیز ان ہاؤس موجود ہیں، اس طرح کی فیسلٹیز، ایتھلیٹکس ہے، تو یہ ساری فیسلٹیز بھی ہم دے رہے ہیں. اس کے بعد جب بچہ اپنا سارے کیریئر کو بلڈ کر لیتا ہے تو پھر ان کی جاب پلیسمنٹ، یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ٹاپک آ جاتا ہے کہ جب ایک شخص اپنی ساری اسپیشلٹیز کو کور کر چکا ہے تو اب اس کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی ایک ڈیسنٹ جاب بھی لے سکے. اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر اور ایون گورنمنٹ سیکٹر بھی ہمارے ساتھ کافی کوآپریٹ کر رہا ہے. انوائرمنٹ میں کافی چینج آیا ہے، لوگوں کی سوچ میں بھی چینج آیا ہے، جس میں میڈیا کا بھی رول ہے، اور ایون گورنمنٹ کا بھی بہت ایک اچھا رول ہے کہ بہت اچھے ایکٹس بن گئے ہیں اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہو رہا ہے اس وقت. تو اس وجہ سے اب بچوں کو جاب پلیسمنٹ بھی اچھی مل رہی ہے. تو ہم یہ سیگمنٹ بھی ایز اے کیریئر کاؤنسلنگ ان کی جاب پلیسمنٹ کو بھی دیکھ، فیسلٹیز کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت جو مزید ہمارا ساتھ دیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اور ایکسپینڈ کریں، کیونکہ اگر پاکستان میں باقی بچوں کے لیے اسکول ہی نہیں ہیں، کوالٹی یا چھوٹا یا بڑا ہونا تو بہت بات کی بات ہے، اسکولز ہی نہیں ہیں. تو اس وقت کامیاب ہو چکے ہیں انکلوسیو میں، آئی ٹی میں. یہاں میں ایک ذکر رہ گیا کہ ہم نیشنل ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کے ساتھ بھی، جو نیفٹیک اتھارٹی ہے جو ہائی ٹیک کے کمپیوٹر ڈپلوماز اناؤنس کرتا ہے، وہ سب بھی ہم کرا رہے ہوتے ہیں. تو آج وہاں سے بھی گریجویٹ کیے ہوئے ہیئرنگ امپیئرڈ بچے اور انکلوسیو سیکشن سے جو میٹرک کیے ہوئے بچے ہیں ان سب کو ہم آج سرٹیفکیٹ دیں گے انشاءاللہ. تو آئی ہوپ کہ آپ ان بچوں کے ساتھ انجوائے بھی کریں گے اور ان بچوں کے لیے مزید بہتر بھی کر پائیں گے. شکریہ. ٹیبلو enacted by students titled میری بیٹی پڑھے گی. اس کے لیے دیوا کی پوری مینجمنٹ، تمام ٹیچرز بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے ان بچوں کو ٹریننگ دینے میں بہت چیلنجنگ ایفرٹس کی اور ان بچوں کو پاس کیا. اور نہ صرف ان بچوں کو ٹریننگ دے کر ان کو سرٹیفکیٹ پرووائڈ کیا بلکہ ان کی